حبا وعنبا وقصبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا. ایک چاول چینی خوراک کون عطا کرنا ہے؟ فرمایا لم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. کہ قرآن اعلان کردہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهة والنخل ذات الاكمام والحب ذو العصف والريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. غور کیجئے جو بات میں سمجھانا چاہنا کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. میرے محبوب جی اعلان فرما دو میں مختار کل نہیں، میں حاجت روا نہیں، میں مشکل کشا نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات و نفی فرمائی ہے. محبوب جی تسی آپ اعلان فرماؤ میں مختار کل نہیں، میں حاجت روا، میں مشکل کشا نہیں. اور غور کرتے جانا صحیح ابو داؤد اندر حدیث ہوندی ہے میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک دی جناب تک لتا ہے اور بھوک لگی ہے نا تے بھوک دی شدت دے نال آپ نے اپنے ساری بیویاں دے گھر پیغام بھیجے ہیں. ہر بیوی دے گھروں پیغام آیا. محبوب جی گھر اندر کھانا تے کوئی چیز نہیں. آپ صدیق دے گھر ول چل پڑے. ہو سکتا ہے ابو بکر دے گھر کوئی چیز ہوئے. ابو بکر بھی آ رہا ہے. فرما صدیق کدھر جا رہے ہیں؟ فرما محبوب جی گھر اندر کھانا تے چیز کوئی نہیں، میں تہاڈے ول آ رہا سا، تہاڈے گھر کوئی چیز ہوئے گی. فرما میں بھی سے راجا تہاڈے ول آ رہا سا، چل عمر فاروق دے گھر چلنے آ. تھوڑی دیر آگے چلے عمر فاروق بھی آ رہا ہے. عمر فاروق رضی اللہ کو پوچھا گیا عمر کدھر جا رہے ہیں؟ محبوب جی گھر کھانا تے چیز کوئی نہیں، تہاڈے گھر ول آ رہا سا. آپ نے فرمایا عمر میرے گھر بھی کوئی چیز نہیں، صدیق دے گھر بھی کوئی چیز نہیں، عمر دے گھر بھی کوئی چیز نہیں، میرے مصطفیٰ دے گھر دے اندر کھانا تے کوئی چیز نہیں. تینوں اعلیٰ ترین ہستیاں مدینے دی گلی اندر کھڑیاں نے. ہن تیری مرضی ہے، مشکل کشا من لے، حاجت روا من لے یا من لے. قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. میرے محبوب جی اعلان فرمائیے میں مختار کل نہیں، میں حاجت روا نہیں. جے میں حضور نو مختار کل من لواں، حاجت روا تسلیم کر لواں، اللہ دی قسم پورے تاریخ اسلام دی حقائق دا انکار ہوئے گا، پوری سیرت دا انکار ہوئے گا، حدیث دا انکار ہوئے گا، قرآن دا انکار ہوئے گا. اگرچہ قرآن پاک دے اندر ایک نبی دی جناب مجبوری دا، ایک نبی دی حالت کفیت دا اللہ نے قرآن تذکرہ کیتے جدو آدم دی شان بیان فرمائی، خلافت عظمت بیان کیتی، نال ایک نبی بیان کیتے ربنا ظلمنا انفسنا. عجیب انداز ہے قرآن دا جتے قرآن نبیان دی شان بیان کر دے، نال انبیاء علیہ السلام دی حقیقت بھی بیان کر دے، جتے معجزات بیان کر دے، اتے عقیدہ توحید بھی بیان کر دے. جتے آدم دی عظمت ہے اتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا بھی ہے. جتے یونس دی عظمت ہے اتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بھی ہے. جتے ایوب دی شان ہے اسے ایوب پیغمبر دی یا بیماری دی کیفیت تذکرہ بھی ہے. جتے حضرت ابراہیم دی شان ہے اتے ابراہیم علیہ السلام دی مجبوری دا تذکرہ بھی ہے. صحیح بخاری دے اندر کہ آپ دی جناب بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ دے کمرے اندر نے حضرت ابراہیم رب نو پکارے اللہ میری عزت بچا لے، میری غیرت بچا لے، اللہ میری بیوی دی عزت عصمت نو بچا لے. ابراہیم پر دعا فرما رہے. یہ تے یوسف دی شان ہے وہ تے یوسف دی مجبوری ہے. یہ تے یعقوب دی عظمت ہے وہ تے یعقوب دی مجبوری ہے. یہ تے عیسیٰ دے معجزات نے وہ تے من انصاری اللہ دا آوازہ بھی ہے. یہ تے موسیٰ دے کلیم اللہ ہونا قرآن دی اندر ہے. وہ تے موسیٰ دے رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر بھی ہے. وہ تے انبیاء علیہ السلام دی جتے شان ہے لا قرآن دی اندر ایک نبی جتے نبی دا حسن تے ہوئے لیکن نال مجبوری نہ ہوئے، پیغمبر دی شان تے ہوئے، پیغمبر دے معجزات تے ہون، نال عقیدہ توحید بیان نہ کیتا ہوئے. جے عیسیٰ دی شان ہے
عیسیٰ دی مجبوری دی تذکرہ بھی قرآن دی اندر ہے، جے موسیٰ دی شان ہے تے موسیٰ دے بارے عقیدہ توحید بھی قرآن دی اندر ہے، جے عیسیٰ دی شان ہے عقیدہ توحید بھی قرآن ہے، جے حضرت جناب زکریا دی شان ہے اتے عقیدہ توحید بھی ہے، جتے مریم دی شان ہے اتے مریم دی بے وسی دا تذکرہ بھی ہے کہ کنت نسیا منسیا دے الفاظ بھی، جتے امی عائشہ صدیقہ دی شان ہے اتے امی عائشہ دا 50 دن رونا بھی ہے، جتے حضرت جناب سمیہ دی شان ہے اتے سمیہ دی تکلیف بھی ہے، جتے صدیق دی عظمت ہے اتے صدیق دنیا تو جا رہا ہے، گھر دی اندر کفن واسطے پیسہ موجود نہیں ہے، بتلا میں کس نو مشکل کشا کہاں؟ ابو بکر صدیق نو جنہاں دے گھر اندر کفن واسطے پیسہ نہیں ہے، صدیق تو ہے مشکل کشا نہیں ہے، ابو بکر تو ہے مشکل کشا نہیں ہے، جنت اٹھے دروازہ چواس تو آئے گی لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، میں کس نو مانا؟ حضرت عمر فاروق نو آمنوا، عمر فاروق نو میں مشکل کشا مانا، کس طرح مانا؟ عمر دی عظمت اپنی جگہ، شیطان دیکھ کے راستہ چھوڑ جائے، عظمت اپنی جگہ، لیکن عمر فاروق ہی نا جنہوں نے فراؤت نامی شخص جو ہے پیچھے چھپ کے حملہ کر رہے، جنہوں مسجد نبوی اندر چھپ کے حملہ کر کے زخمی کر دیتا جائے، اور جنت دا جناب نوجوان تے ہو سکدے، او دا محل پیغمبر جنت وچ ویکھ کے آن، یہ عظمت تے ہو سکدی ہے، لیکن مشکل کشا حاجت روا تے نہیں نا۔ میں عثمان نو مشکل کشا حاجت روا کہاں؟ کس عثمان نو جنہوں 40 دن پانی بند کر دیتا گیا، مدینے دے اندر اپنے گھر معصور کر دیتا گیا، اور انہاں کھانا پینا بند کر کے مسجد نبوی میں نماز پڑھن تو روک دیتا گیا، میں کس طرح مشکل کشا حاجت روا تسلیم کرا؟ سیدنا علی نو مشکل کشا تسلیم کرا؟ نہیں تسلیم کر سکتا، جے مشکل کشا تسلیم کرا پھر مدینہ چھوڑ کے جناب مدینہ شہر چھوڑ کے کوفہ جناب خلافت مسجد جناب دار الخلافہ کیوں لے کے گئے؟ جے میں حضرت علی نو مشکل کشا تسلیم کرا پھر مان تو صحیح نا، عبد الرحمن ابن ملجم آگے بڑھ کے میرے علی نو شہید کر کے زخمی کر رہے شہید کر رہے، میں مشکل کشا حاجت روا کس طرح تسلیم کرا؟ آگے بڑھئے، حضرت امام حسن نے مشکل کشا کہا، یہ ہمارے معروف ہے عوام الناس دے اندر، اگرچہ حقیقت نہیں ہے لیکن معروف ہے کہ زہر پلا کے شہید کیتا گیا، میں عرض کرنا جنہوں زہر پلا کے شہید کیتا جائے وہ مشکل کشا حاجت روا تو نہیں ہے، بدلا کس نو منوانا چاہنے؟ حضرت حسین نے مشکل کشا مانا، کس طرح تسلیم کرا؟ جنہوں دا بیٹا حتیٰ تے شہید ہو جائے، تعذیب و تعذیب دی اندر ہے، آپ دا بیٹا آپ دی حتیٰ تے شہید ہو رہی ہے، میں کس نو جناب کس طرح مشکل کشا تسلیم کرا؟ جناب جس حسین نو کربلا پیاسا شہید کیتا گیا، جس حسین دے جناب بچیاں نو ذبح کیتا گیا، جس حسین دے پورے خاندان نو مجبوری مظلومیت دے شہید کیتا گیا، جس حسین دا سر اٹھا کے جناب نیزے تے لٹکایا گیا، پھر کوفے لے آندا گیا، ابن زیاد نے حسین ابن علی دے چہرے تے لاٹھیاں ماریاں نے، حسین تو ہے جنت نوجوان دا سردار بھی ہے، مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، اگر مشکل کشا تسلیم کرا پوری تاریخ اسلام دا پوری پیغمبر دی سیرت دا انکار ہوئے گا۔ بتلا میں کس نو مشکل کشا کہا؟ امام الانبیاء نو، اگر امام الانبیاء نو مشکل کشا منوانا ہے میں ماننے واسطے تیار، لیکن تو لکھ کے دے کہ مصطفیٰ طائف وچ نہیں گئے، مصطفیٰ نو زخم نہیں آئے، آپ مجبور ہو کے طائف چو واپس نہیں آئے، آپ پریشان نہیں ہوئے، آپ تے طائف وچ دکھ نہیں آئے، جس تے دکھ آن امام الانبیاء سردار انبیاء شافع معاشر ساقی کوثر ہو سکتے ہیں، لیکن مشکل کشا حاجت روا نہیں ہو سکتے۔ تو کہہ رہے طائف حضور نہیں گئے، مار نہیں پڑی، صحابہ مجبور نہیں ہوئے، نا امید ہو کے واپس نہیں آئے، آپ زخمی نہیں ہوئے، میں مشکل کشا مان لینا جے پیغمبر دے بھی بیان کرے کہ ہائے پیغمبر دے ہوتے اہل طائف نے ظلم کیتا، ہائے تو یہ بھی بیان کرے کہ پیغمبر دے بد دعا ہونا واسطے انہیں خلاف اپنے دعا نہیں فرمائی، یہ بھی تو بیان کرے کہ پیغمبر جناب زخمہ دی تاپ نہ لاکے بے ہوش ہو گئے، نال مشکل کشا کہے تو رنگی نہیں چلے گی، ایسا عقیدہ نہیں چلے گا، ادھر مشکل کشائی بیان کرے ادھر مجبوری بیان کرے، دو چیزیں کٹھیا نہیں ہو سکتی، جو مجبور ہے وہ مشکل کشا نہیں ہے، جو زخمی ہے وہ مشکل کشا نہیں ہے۔ آگے پڑھ بخاری اندر حدیث ہے، آپ دے ہوتے گندی اوجری سٹی گئی، میں سوال کرنا کہ ہوتے گندی اوجری سٹی جائے، عبداللہ بن مسعود آن، فاطمہ تزرہ آن، مل کے اتو جناب گندی اوجری ہٹان، میں اس مصطفیٰ نو مشکل کشا کس طرح تسلیم کرم جنہیں گلی اندر پگڑی پا کے رسی پا کے بے ہوش کر
تے جے مار مار کے مکے دی گلی اندر عظمت منوا شان منوا مقام منوا لیکن میں مشکل کشا حاجت روا نہیں مان سکتا. آگے پڑھیے بیان کرتے ہو نا سن دے ہو بریلوی ہے تو تب دیوبندی ہے تو تب شیعہ ہے تو تب اہل حدیث ہے تو تب صاحب اتفاق